بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین اور عزیز ساتھیوں، تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے
جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے گاہے بگاہے رب العالمین نے انبیاء و رسول کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ بعدہ صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عز و شرف والی کتاب، عظمت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت و حکمت سے لبریز ایک ہی کتاب، اور وہ ہے قرآن مجید، جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے سید البشر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن بہت آسان کتاب ہے، پڑھنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی بہت آسان کتاب ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے 18 زبانوں کو سیکھنی پڑیں گی۔ اللہ رب العالمین سورہ قمر میں ایک ہی آیت 4 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، اور آج موٹی توند والے چیختے ہیں کہ قرآن سیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو مولوی ملاؤں کے سیکھنے کی چیز ہے، یہ علماء کے سیکھنے کی چیز ہے۔ منطق تم جانو، فلسفہ تم جانو، انگریزی زبان تم جانو، ہندی کو تم بآسانی سیکھ لیتے ہو، سنسکرت بھی پڑھ لیتے ہو، ہر چیز تم سیکھ لو، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لو، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے سیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ امریکہ کا مائیکل جیکسن جو بہت بڑا ڈانسر تھا، اسی قرآن کو پڑھتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بھوپال کا ڈاکٹر شری شکتی سروپ اسی قرآن کو پڑھتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کیٹ اسٹیونز جو کہ امریکہ کا بہت بڑا سنگر تھا، بہت بڑا موسیقار تھا، گانا بولا کرتا تھا، اسی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آئیے قرآن کی عظمت کے تعلق سے ایک آیت ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً ہم نے اس امانت کو عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر پیش کیا، والارض اور زمینوں میں بھی پیش کیا، والجبال اور پہاڑوں میں بھی پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو ان تمام نے اسے لینے سے انکار کر دیا، اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے امانت پیش کی، امانت سے مراد قرآن کریم، اللہ نے قرآن کریم کو آسمانوں میں بھی پیش کیا، زمین میں بھی پیش کیا، پہاڑوں میں بھی پیش کیا، اور کہا کہ تم اس امانت کو لے لو، اس امانت کو اٹھا لو، لیکن شرط کیا رکھی تھی اللہ نے کہ اگر تم اس امانت کو اٹھاتے ہو اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہو تو ہم تمہیں اجر دیں گے، اور اگر اس امانت کو اٹھا لینے کے بعد تم اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ آسمان نے کہا، زمین نے بھی کہا، پہاڑوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمیں یہ امانت نہیں چاہیے۔ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر تم لے لیتے ہو تو تمہیں ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی، اور اگر نہیں لیتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔
انہو کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان بہت ہی بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا جاہل ہے۔ ظلوما جہولا، ظلوم فعول کے وزن پر ہے اور جہول بھی فعول کے وزن پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ظلوما جہولا، کہ بہت ہی زیادہ ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ یعنی اس امانت کو جس نے اٹھا لیا اور اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ہے، وہ بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ پتہ چلا کہ جو اس امانت کو اٹھا لے اور اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے، وہ ظالم اور جاہل نہیں ہے، وہ ظالم اور جاہل نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اللہ اور ایک سورے میں فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا، اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے اعلیٰ جبل، کسی بھی پہاڑ پر، نکرہ استعمال ہوا ہے، اعلیٰ جبل، کسی بھی پہاڑ پر اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے، لرائتہ، تو اے نبی آپ دیکھتے، ہو کا ضمیر مرجع جبل ہے، پہاڑ کی طرف ہے، اے نبی آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، لرائتہ خاشعا، جھکا جا رہا ہوتا، متصدیا، پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جھکا جا رہا ہوتا، پھٹا جا رہا ہوتا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ یہ قرآن اتنا پاورفل ہے، اپنے اندر اتنی طاقت و قوت رکھتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کے اندر اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ انسان نے اس قرآن کو اٹھا لیا۔ دنیا کی تمام سوالات ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور قرآن کو ایک طرف رکھتے ہیں، سارے سوالات کے جوابات ہمیں قرآن میں مل جائیں گے۔ آئیے ایک سوال دیکھتے ہیں، دوسری کتابوں سے بھی ہم سوال کریں گے، رگ وید، یجروید، اتھروید، ساموید، بتاؤ تم کب نازل کی گئی ہو، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ساری کتابوں کو کھنگال لیں گے، ذرہ برابر بھی ہمیں ایک شوشہ تک نہیں ملے گا کہ یہ کتابیں کب نازل ہوئی، نہ مہینہ بتاتی ہیں، نہ دن بتاتی ہیں، نہ رات بتاتی ہیں۔ آؤ بائبل سے سوال کرتے ہیں، اے بائبل بتا تو کب نازل ہوئی، نہیں معلوم۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، سوال کرو ان دونوں کتابوں سے، اے کتابوں بتاؤ تم کب نازل کی گئی ہو، نہیں معلوم، جواب نہیں ملے گا۔ سوال کرو تورات سے، تورات بتا تو کب نازل کی گئی، کوئی جواب نہیں۔ سوال کرو زبور سے، زبور تو کب نازل کی گئی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل اور تاریخ بتا دے، مہینہ بتا دے، وقت بتا دے کہ کب نازل ہوئی، لیکن ایک کتاب ایسی ہے قرآن کریم۔ سوال کرو قرآن سے، اے قرآن بتا تو کب نازل ہوئی ہے۔ قرآن ببانگے دولی اعلان کرے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو ہم نے اس مہینے کے اندر، اس ماہ میں اوترت کیا۔ مل گیا جواب ہمیں قرآن سے کہ قرآن کب نازل ہوئی۔ آئیے ایک دوسرا سوال دیں، اے رگ وید، اے یجروید، اتھروید، ساموید، بتاؤ تم کیسی کتابیں ہو، کن لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ کتابیں ہوں، کوئی جواب نہیں۔ سوال کرو انجیل سے، اے انجیل بتا تو کیسی کتاب ہے، کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کوئی جواب نہیں۔ سوال کرو قرآن سے، اے قرآن بتا تو کیسی کتاب ہے اور کن لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے، قرآن جواب دے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے، اللہ کے کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی ریب کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، اس پر ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھیبھیت ہونے والوں کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا بھے ہو، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ یہاں صرف متقیوں کے لیے ہدایت کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں
کہ جو متقی نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، کائنات کے اندر چپے چپے پر بسنے والے انسانی آبادی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اے رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، بتاؤ کیا تم حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہو؟ اے انجیل بتاؤ، بائبل بتاؤ، تم حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہو؟ نہیں۔ قرآن سے سوال کرو، اے قرآن بتا تو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اسی لیے قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے کسی ایسی کتاب کی ذمہ داری لی ہے؟ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہو، حفاظت کی ذمہ داری، لیکن ایک کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں لی۔ تورات بدل گئے، زبور بدل گئے، انجیل بدل دیا گیا، رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید بھی بدل گئے، مہا بھارت بھی بدل گیا، منو اسمرتی بھی بدل دیا گیا، ساری کی پرانے بدل دی گئی، 18 پران بھی بدل دیا گیا۔ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں تبدیلی اور چینجنگ آ گئی، لیکن اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر چینجنگ اور تبدیلی نہیں آئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے پیارے نبی سے یہی کہا تھا، اے میرے پیارے نبی، تورات ہم نے نازل کیا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، زبور ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، اور انجیل بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے، اس کی بھی سرکشا کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ قیامت کی صبح تک، قیامت کے دن تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اور ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک زمانے میں اسی ہندوستان کے ایک بادشاہ نے جتنی بھی قرآن نے ہندوستان کے اندر سبھی کو جلا دیا، سبھی کو جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ رات میں وہ گشت کرنے کے لیے نکلتا ہے، گھوڑا لے کے نکلتا ہے، ایک جھونپڑی سے اس کو آواز آتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو کیسی آواز ہے۔ کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت، یہ قرآن کی آواز ہے۔ کہتے ہیں کون پڑھ رہا ہے؟ بچہ پڑھ رہا ہے۔ کیا کیسے پڑھ رہا ہے؟ دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بغیر دیکھ کے پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے۔ اسے بلاؤ۔ بچے کو بلایا گیا، بچے کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ یہ بادشاہ کہنے لگا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس دیش میں، اس ملک میں پورے قرآن جلا دیے گئے ہیں، تو پھر تم کیسے پڑھ رہے ہو؟ وہ بچے کا جواب سنیے گا۔ وہ بچہ کہتا ہے اے بادشاہ، اس کو تو معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ ہے یا نہیں۔ کہتا ہے کہ اے فلاں شخص، بادشاہ تو ان اوراق میں لکھے ہوئے قرآن کو جلا سکتا ہے، ان اوراق میں بٹے ہوئے قرآن کو تو جلا سکتا ہے، لیکن اس قرآن کو کیسے جلائے گا جو میرے دل کے اندر ہے، جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ یہ بات بادشاہ کے دل میں اتر گئی، اور وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ دوبارہ قرآن چھپواؤ، دوبارہ قرآن کی پرنٹنگ شروع کر دو اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، قرآن کا معجزہ ہے یہ۔ آئیے اب ہم نے پہلے تو سوال کیا تھا قرآن سے کہ مہینہ بتا دیا قرآن نے مہینہ بتا دیا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی۔ اور ایک سوال دیکھتے ہیں قرآن سے، اے قرآن بتا تو دن میں اتاری گئی ہے یا رات میں اتاری گئی؟ قرآن جواب دے گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ کہتا ہے یقیناً ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے، قدر والی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر رات ہے۔ پتہ چلا قرآن کریم کو رات میں نازل کیا گیا ہے، باقی کتابیں
مہینہ بھی نہیں بتاتی. اور یہ قرآن اتنی واضح کتاب ہے، اتنی خطرناک، اور کتاب مبین اسی لیے اس کو کہا گیا، کھلی ہوئی کتاب، پوری چیزیں کھول کھول کر بتا دی ہے. باقی کتابیں مہینہ نہیں بتاتی ہے، قرآن دن میں اتاری گئی یا رات میں اتاری گئی اس کو بھی واضح کر دیا. صرف اتنا ہی نہیں، ہم اس قرآن کی عظمت کو ویدوں میں بھی دیکھتے ہیں. ویدوں کے اندر اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. ویدوں کے اندر لکھا ہے، رگ وید کے اندر لکھا ہے، پرتتم چارم درم گوپیتایا پرویتے مرودرگناگیہ چتربراترم دیو کرشامی مرودرگناگیہ نہیں دیوو نمتیو مستو کرنتو پر مرودرگناگیہ آپ تنونتی رشم بستر مرودرگناگیہ. اسی طریقے سے آگے بہت لمبی چوڑی منتر ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے، اسی منتر کو لیتے ہیں. مرودرگناگیہ مرودرگناگیہ، یہ جو بار بار آپ سن رہے ہیں یہ رگ وید کے اندر 31 بار آیا ہے، 31 بار رگ وید کے اندر آیا ہے. اور آگے وید ویاس جی کیا لکھتے ہیں؟ اے میرے ماننے والوں، اے میری باتوں پر عمل کرنے والوں، میری راہ پر چلنے والوں، یہ جو تم منتر آج پڑھ رہے ہو، یہ جو منتر آج تم سن رہے ہو، اگر ایسا کوئی منتر تمہیں کتاب میں کسی کتاب میں مل جائے جس کتاب میں یہی منتر اسی طریقے سے اس کتاب میں بھی 31 بار ایسے ہی منتر لکھے ہو، تو سمجھ لینا کہ وہی آخری کتاب ہے، وہی انتم کتاب ہے. اسی کتاب کے ماننے والوں کے ساتھ مل جانا، اسی کتاب کے ماننے والوں کے ساتھ شامل ہو جانا. وہ جس کی عبادت کریں گے اسی کی عبادت کرنا، وہ جس کی اپاسنا کریں گے اسی کی اپاسنا کرنا. ہم جب قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں سورہ الرحمن نام کا ایک سورہ ہے، اس میں ہم ایک آیت دیکھتے ہیں جو کہ اس کتاب میں بھی، قرآن میں بھی، کتاب مبین میں بھی 31 بار آیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت ہمیں قرآن کریم میں 31 بار ملتی ہے. رگ وید میں مرودرگناگیہ 31 بار، قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار. وید ویاس جی نے کیا لکھا کہ اگر ایسی کوئی منتر، ایسا کوئی آیت تمہیں کسی کتاب میں مل جائے تو اسی کتاب کے ماننے والوں کے ساتھ شامل ہو جانا. ماننے والے کون ہیں اس کتاب کے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ انہیں شامل ہو جانا چاہیے. لیکن آج ان کتابوں کو واضح کرنے والے موجود نہیں ہیں، آج ان کتابوں کو صحیح طور پر پیش کرنے والے موجود نہیں ہیں. ہم نے ویدوں میں قرآن کی عظمت دیکھی کہ قرآن کا ذکر ویدوں میں بھی آیا. اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن کا چیلنج. قرآن چیلنج بھی کرتا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو چیلنج کرے، جو چنوتی دے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جو چیلنج کرتی ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیں. اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو. طلاقت لسانی میں تمہارا ثانی نہیں، طلاقت لسانی میں تم امام ہو، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو. تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی شعراء و ادباء کی محفلوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں. آؤ اس جیسا قرآن پیش کر دو. نہیں پیش کر سکتے. اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان بھی اکٹھا ہو جائے، ساتھ میں جنات بھی اکٹھا ہو جائیں اور دنیا کی ہر مخلوق اکٹھا ہو جائے اور اگر کوشش کرے کہ اس جیسا قرآن پیش کر دیں تو نہیں پیش کر سکتے. چاہے ایک دوسرے کے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، ایک دوسرے کے ہیلپ کرنے والے بن جائیں گے، تب بھی اس جیسا قرآن نہیں پیش کر سکتے. یہ ایک چیلنج تھا، یہ ایک چنوتی تھی دشمنان عرب کے لیے، دشمنان اسلام و قرآن کے لیے.
لیکن اس چیلنج نے سب کو سانپ سونگھ گیا. کسی میں یہ جرت نہیں, کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی, کسی میں یہ سانس پیدا نہیں ہوا کہ اس چیلنج کو قبول کرے اور اس چیلنج کا جواب دے سکے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو چلو ہم تمہیں دوسرا چیلنج کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا ہے نبی, کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ کر لاتے ہیں؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں ایسا گمان ہے, تم ایسا شک کرتے ہو تو چلو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو. لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رب العالمین اور قرآن کا چیلنج. اس چیلنج نے بھی سب کو سانپ سونگھ گیا. کسی کی رگ حمیت نہیں پڑ گئی, کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہوا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرے اور اس چیلنج کو پورا کر سکے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے کوئی بات نہیں, 10 صورتیں پیش کر دو. نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں. اللہ نے تیسرا چیلنج کیا. اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک ہے اور ذرہ برابر بھی ریب کی گنجائش ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, تو تم ایک سورہ بنا کر پیش کر دو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس قرآن جیسا ایک سورہ بنا کر پیش کر دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور تم اپنے معبودان باطلہ کو بھی پکار لو. تم جس کی عبادت کرتے ہو, تم جس کی پتیا کرتے ہو, تم جس کی اپاسنا کرتے ہو, تم جس کی پوجا پاٹ کرتے ہو, انہیں بھی بلا لو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے بات میں سچے ہو, اپنے قول میں سچے ہو تو اس قرآن جیسا ایک سورہ بنا کر پیش کر دو. اللہ آگے فرماتا ہے کہ نہیں کر سکتے, اور اگر ایسا نہ کر سکو وَلَمْ تَفْعَلُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو تم آگ سے ڈرو, اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ ہم چولہا وغیرہ جلانے میں لکڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ آگ زیادہ جلے. جہنم کو بھڑکانے کے لیے اللہ رب العالمین انسانوں اور پتھروں کو ڈالے. اللہ یہاں ایک نشانی کرتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, قرآن کے چیلنج پر پورا نہیں اتر سکتے ہو, تو جہنم کی آگ سے ڈرو. یہ ایک چیلنج, اگر آپ عرب کے تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور عرب قبائل کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ عرب قبیلہ اور پورا عرب معاشرہ ایک جاہل تھا, ناخواندہ تھے, وہ لوگ جاہل تھے. لیکن ایک بات ضرور وہاں ملے گا آپ کو کہ وہ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب بھی تھے. بڑے بڑے خطباء کا ایک جمع غفیر تھا, بڑے بڑے شعراء کا ایک جمع غفیر تھا, بڑے بڑے ادباء کا ایک جمع غفیر تھا, بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کا ایک جمع غفیر تھا. اور ان جیسوں کو چیلنج کرنا, ان جیسوں کو چنوتی دینا, یہ کوئی کھیل اور مذاق کا کام نہیں تھا. لیکن رب العالمین نے زبردست چیلنج کیا, 3 چیلنج کیے. تینوں میں جب یہ نہیں اترے اور عرب معاشرہ سے جب کوئی صدا نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے ایک چوتھا چیلنج کیا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن نہیں پیش کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں, اگر تم 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے ہو تو ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے. ایک سورہ بنا کر پیش کر دو, نہیں کر سکتے ہو کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک بات پیش کر کے دکھاؤ. اور یہ چیلنج, یہ چنوتی صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ کائنات کے اندر تمام انسانوں کے لیے یہ چیلنج تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا. آؤ
تمام دنیا والوں کے لیے یہ چیلنج ہے. آج بھی یہ چیلنج اہل دانش کو للکار رہا ہے, اہل دانا کو پکار رہا ہے کہ آؤ, اگر تم میں جرت ہے, تم میں مجال ہے, اگر تمہاری رگ حمیت پھڑکتی ہے تو اس چیلنج کو قبول کرو اور اس کا جواب دو. بہت سارے آئے چلے گئے, لیکن کسی نے یہ جواب نہیں دے سکے. سارے سوالات ہمیں قرآن سے ملے, قرآن کی حفاظت رب العالمین نے کی, قرآن کی عظمت کے بارے میں ہم نے ویدوں میں بھی دیکھا. اب آئیے تھوڑا ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ جس انسان کا تعلق قرآن سے ہو جائے اور جو انسان اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کر لے, اس انسان کا مقام کیا ہوگا. غور سے سنیے, رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. قرآن نے جبریل علیہ السلام کو روح الامین اور روح القدس کا لقب دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کو جس شہر میں نازل کیا وہ شہر بلد امین کہلایا گیا. جس نبی پر نازل کیا اس نبی کو سید البشر اور امام الانبیاء کا لقب دیا گیا. اور جس جماعت نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیے, جس جماعت نے اپنے تعلقات کو قرآن کے ساتھ کر لیے, اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کر لیا, اس جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا. اگر ہم بھی آج قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں, قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیں, تو رب کعبہ کی قسم ہم بھی اس زمانے کے مسلمان ہو سکتے ہیں. کیونکہ علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ وہ مسلمان تھے, وہ زمانے میں مسلمان تھے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن. وہ زمانے میں مسلمان تھے, پکے سچے مسلمان تھے, پکے سچے مسلمان تھے وہ, اور ہم خوار ہوئے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. ایک شعر ہے علامہ اقبال کا. آئیے قرآن کی عظمت کے متعلق اور ایک سائنسدان نے, یہودی سائنسدان تھا, اس نے ایک چیز کو ریسرچ کیا, مائکروسکوپ میں ریسرچ کیا. پھولوں کے اندر جو شعاعیں جاتی ہیں سورج کی, ان شعاعوں کو اس نے قید کر کے ان شعاعوں پر ریسرچ کیا, تو ان شعاعوں کے اندر اللہ لکھا ہوا تھا. اب اس یہودی کو تو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. اس نے ایک مسلمان سائنسدان کو دکھایا کہ یہ دیکھو, اس کے اندر مجھے یہ چیز ملی. اس مسلمان سائنسدان نے کہا کہ تم جو یہ چیز دکھا رہے ہو یہ ایک عربی لفظ میں لکھا ہوا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گاڈ, اللہ, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور آگے وہ مسلمان سائنسدان یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں, دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو رب العالمین کی عبادت نہ کرتی ہو, جو رب العالمین کی پرتجا نہ کرتی ہو, جو رب العالمین کی اپاسنا نہ کرتی ہو. تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. وہ سائنسدان, یہودی سائنسدان جو تھا, کھڑا کھڑا منہ تکنے لگا کہ یہ اللہ لفظ ہے, اس کا معنی گاڈ ہے. اس نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا, کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہوئے اسلام کے اندر آ گئے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کی عظمت. اور آج ہم مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن سیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں, یہ قرآن ہم سے نہیں سیکھا جائے گا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا, اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن سیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں. آئیے ویدوں میں ہم نے قرآن کی عظمت تو دیکھی. اللہ رب العالمین ایک دوسرے سورے میں فرماتا ہے کہ 10 آیتیں ایسی ہیں, قرآن میں 10 آیتیں ایسی ہیں جو ایک سورے میں ہیں, اور بار بار اس آیت کو دہرایا گیا ہے. رگ وید میں بھی ایک منتر ایسا ہے جو کہ بار بار دہرایا گیا ہے. یعنی قرآن میں بھی ہمیں وہی چیز اور ویدوں میں بھی وہی چیز. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن بعد میں آیا, وید پہلے آئے, وید بہت زمانے پہلے آئے, اور ویدوں میں یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ انتم مہارشی آئیں گے, آخری نبی آئیں گے, ان پر ایک کتاب نازل ہوگا. اس کتاب میں اگر 31 بار کوئی منتر کوئی آیت میں لکھا ہوا مل جائے تو تم اس گروپ میں شامل ہو جانا, ان کے مذہب میں چلے جانا, ان کے دھرم میں شامل ہو جانا, کیونکہ انہی کا ستیہ دھرم ہوگا, سچا مذہب انہی کا ہوگا. آخری کتاب وہی ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے. محمد رسول اللہ کا نام نراشنس نام سے آیا ہے ویدوں میں, اور بھی بہت سارے ناموں سے آیا ہے, لیکن نراشنسا بھی ہوتا ہے, نراشنس بھی ہوتا ہے.
یہ نراشنس لفظ جو ویدوں میں آیا ہے یہ بہت ہی واضح طور پر آیا ہے. ویدوں میں کہا گیا کہ ادم جنوپشرت نراشنس استشوشتے ششٹم سہستر نویتم چکورب ارشمیت تدمایشٹایسیا پرواہڑو ودمنتو ارشدوتماردسنی جیشتے دیوا اشمانو پسمردیونت شہے مامے شتم نشکاند شسرجا شرینی شتاندوتم سہسرادش گونام. اور بھی بہت سارا لمبا چوڑا ہوتا ہے. نراشنس ادم جنوپشرت نراشنس استشوشتے. نراشنس لفظ نراشنس کا معنی ہم اگر سنسکرت میں دیکھیں گے تو نر کا معنی ہوتا ہے آدمی, انسان, اور آشنس یعنی وہ آدمی جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے. نراشنس یعنی ایسا آدمی جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے. پوری کائنات کے اندر ہم دیکھیں گے تو ایک ہی انسان ایسی ہے, ایک ہی انسان ایسا ہے جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جاتی ہے. اذان میں جب کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ, ہم اس میں بھی کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے, وہ کون سی ہستی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی کائنات میں بہت زیادہ پرشنسا کی جاتی ہے, جس کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے, جس کا بہت زیادہ نام جپا جاتا ہے. اور وید ویاس جی کہتے ہیں لا الہ الا پاپ مللم پرمپدم جنم بیگنٹ پربودھی تو جپے نام محمدم. کہ اگر تو جنت جانا چاہتا ہے, سورگ میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے, تو محمد کے قرآن پر عمل کر, محمد کا نام لینے والا بن جا. قرآن کی عظمت معلوم ہوئی ہے. قرآن کے مطابق جب عمل کرو گے, قرآن کے مطابق جب اپنی زندگی کو لاؤ گے, قرآن کے مطابق جب تم اپنا لائحہ عمل بناؤ گے, تب تمہیں جنت ملے گی. صرف قرآن پر عمل. اب جب قرآن پڑھے گا تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پڑھے گا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. قرآن جب پڑھے گا تو ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اب جب قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو یہ سب آئیں گی. جب قرآن پڑھیں گے تو حدیث لینی ہی ہوگی. بنا حدیث کے قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہاں ہم پڑھیں گے لیکن بنا حدیث کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. اب کوئی انسان اگر انکار کرے تو قرآن پر عمل ہوا نہیں. جب تک تم اس انتم مہارشی کی, اس نبی کی, اس رشی کی, اس منی کی باتوں کو نہیں مانو گے اور اس کے لائے ہوئے کتاب کی, اس کے لائے ہوئے پستک کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں چلاؤ گے, اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق نہیں لاؤ گے, تب تک تم سورگ کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے, تب تک تم جنت نہیں جا سکتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وید ویاس جی کہہ رہے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ ہرنے پاپم الا لمبا پرمپدم. لا الہ الا کلمہ ہے, لا الہ ہرنے پاپم. جب تم مرو گے تو نبی کے بتائے ہوئے کلمے کو پڑھنا. نبی بتائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ ہرنے پاپم. ہرن کرنے کے لیے پاپ کو لا الہ ضروری ہے. الا لمبا پرمپدم. اور اگر پرمپدوی چاہتے ہو, امامتی عالم چاہتے ہو, دنیا کی امامتی چاہتے ہو, کائنات کے اندر پاس ہونا چاہتے ہو اور اخروی زندگی میں اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہو تو الا اللہ کو, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرتے اخروی زندگی میں پاس نہیں ہوگا, آگے نہیں جائیں گے. یہ وید ویاس جی کا کہنا ہے. تو میرے بھائیوں, میں بس اتنا کہوں گا کہ قرآن کے مطابق جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں لے آتے, قرآن کے مطابق جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, تب تک ہمارا جینا کسی کام کا نہیں. قرآن کے مطابق ہمیں عمل کرنی ہوگی. قرآن نے جو کہا ہے وہ ہمیں ماننی پڑے گی. اب جب قرآن پڑھیں گے تو حدیث لینی ہی پڑے گی. یعنی پورا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت, یہ دو جب ہمارے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیابی و کامرا رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرا رہیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب عطا فرما. پروردگار عالم تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں, جو بھی ہم سے گناہیں ہوئی ہیں, جو بھی ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں, پروردگار عالم تو انہیں بخش دے. پروردگار عالم تیرے
تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، الہ العالمین تو ہی بخش دینے والا ہے، پروردگار عالم تو ہی چھما کرنے والا ہے، ہمارے پاپوں کو ہرن کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم جو ہم نے انجانے میں گناہ کیے ہیں اور جو ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں انہیں بھی مٹا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم نے جتنی بھی گناہیں کیے ہیں تو انہیں بخش دے، آمین۔ صلی اللہ علی النبی۔